بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ذریعے ہی دنیا میں وجود پذیر ہوا ہے، اور یہ بات گزشتہ ہفتے آئی تھی کہ قرآن کریم میں تقریباً 4-5 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی منفرد طور پر قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ میرے بزرگوں، ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ پھر یہی سوال کیا، پھر آپ نے کہا تیری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ میں آپ نے کہا کہ تیرا باپ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کے لیے 3 مرتبہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں 3 مشقتیں اور تکلیفیں ایسی اٹھاتی ہیں کہ جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک تو جب حمل ٹھہرتا ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، تو حمل کے زمانے میں عورت کو جو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اسی طرح حمل کے آخری ایام میں تو اتنی مشقت ہوتی ہے کہ عورت کسی کروٹ لیٹ نہیں پاتی ہے، آرام نہیں کر پاتی ہے، اس کا سارا وقت بے آرامی اور بے سکونی میں گزرتا ہے۔ تو یہ ایسی تکلیف ہے کہ جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدائش کے وقت موت اور حیات کا منظر اس کے سامنے ہوا کرتا ہے، اور پیدائش کے وقت عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس تکلیف میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں دودھ کی شکل میں اپنے جسم کا جوہر نکال کر کے بچے کو پلاتی ہے، اس کے جسم کی طاقت کھینچ کر کے بچے کے اندر جاتی ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ میرے بزرگوں، پیدائش کے بعد ماں اپنی اولاد کی پرورش میں سو نہیں پاتی ہے، بچہ بار بار اٹھ کر کے روتا ہے، بار بار چلاتا ہے،
جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو کبھی تھپتھپاتی ہے، کبھی پیشاب کر دیتا ہے تو سوکھی جگہ میں سلاتی ہے، اور اس کو چین اور سکون نہیں آتا، ماں کو اپنے بچے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ لیکن جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں کا سہارا بننے کا وقت آتا ہے، باپ کا سہارا بننے کا وقت آتا ہے، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، اپنے ماں باپ کو نوکروں کی طرح سمجھتی ہے، اور ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے بھاری گزرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت انسان کے لیے مشکل گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے اپنے باپ کی شکایت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا باپ میرا پیسہ میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو طلب کیا ہے، اور ان صحابی نے اس باپ سے بتا دیا کہ کیوں طلب کیا ہے۔ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ اب یہ نوجوان کا باپ جب اپنے گھر سے چلا ہے کہ میرے بیٹے نے اللہ کے نبی سے جا کر کے میری شکایت کر دی، تو اس باپ نے اپنے دل میں کچھ اشعار کہنے شروع کیے، اپنے دل میں ان اشعار کو کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے بھی ان اشعار کو ادا نہیں کیا۔ اب جیسے ہی یہ باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آ چکے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے وہ اشعار تو سنیں جو اس نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کے متعلق کہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے باپ سے کہا کہ تم جب گھر سے چلے تھے تو تم نے اپنے بیٹے کے متعلق جو اشعار اپنے دل میں کہے ہیں وہ اشعار ذرا سنا دو۔ وہ باپ حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے وہ اشعار ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئے، میرے دل کی دنیا میں اٹھے اور دل کی دنیا میں ختم ہو گئے، اور آپ کے رب نے ان کو عرش پر سن لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار تو سنا دو۔ تو ایک عربی کی کتابوں میں لمبے اشعار ہیں، وہ میں مختصر انداز میں ان کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ باپ کہتا ہے، اللہ کے نبی جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے یہ اشعار اپنے دل میں سوچنے شروع کیے کہ میرے بچے، جب تو دنیا کے اندر آیا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں تیری خوشی کی خاطر جیتا رہا، تیرا مستقبل اچھا ہو جائے اس لیے رات دن کمایا، کسی موسم کی پرواہ نہ کی، گرمی کو بھی برداشت کیا، سردی کو بھی برداشت کیا، راتوں کو جاگا کہ تیرا مستقبل صحیح ہو جائے۔ جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں اور تیری ماں بیٹھ کر کے تیرے پیر دبایا کرتے تھے، اور یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے، اور تو ایسے ہی بڑا ہوتا چلا گیا۔ جب تو بڑا ہوا تو میرا خیال یہ ہوا کہ میرا بچہ میری انگلی پکڑ کر کے چلا تھا، میری گود میں بیٹھ کر کے چلا تھا، میرے کاندھے پر بیٹھ کر کے چلا تھا، آج یہ جوان ہو چکا ہے تو شاید یہ میرا سہارا بنے گا، آج مجھے انگلی پکڑانے کی ضرورت ہے تو یہ میری انگلی پکڑ کر کے چلے گا، مجھے سہارا دے گا۔ لیکن میرے بچے، یہ میرا خیال تھا، یہ میرا خواب تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں نوکر ہوں، میں نوکر ہی پیدا ہوا تھا، اور تو نے تو اپنے پڑوسی کے برابر بھی مجھے اہمیت نہیں دی۔
ایک پڑوسی کو بھی آدمی اہمیت دیتا، اس کی خیر خبر پوچھ لیتا ہے، کبھی تو نے آ کر کے نہیں پوچھا؟ جب تیری کمر سیدھی ہوئی تو جوان ہوا، اور کما کما کر کے میری کمر تیر کمان کی طرح جھک گئی، تو آج تو مجھے تیور دکھاتا ہے، آج تیرا مال میں نے خرچ کیا تو تو شکایتیں لگاتا ہے۔ یہ اشعار اتنے درد بھرے تھے، میں مکمل اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسے درد بھرے اشعار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زارو قطار رونے لگے، اور اس نوجوان کا گریبان اس طرح پکڑا اور پکڑ کر کے جھٹکا دیا کہ چل یہاں سے اٹھ جا، تو اپنے باپ کی شکایتیں لگاتا ہے، جس باپ نے تجھے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، آج تو اس کے بارے میں شکایتیں کرتا ہے، مقدمہ درج کرتا ہے، جا تو اور تیرا مال تیرا باپ کا ہے۔ میرے بزرگوں، باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ماں اپنا سکون قربان کر دیتی ہے، اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے جب یہ اولاد پروان چڑھتی ہے تو اپنے ماں باپ کو ایک نگاہ بھی نہیں دیکھتی۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ کا دل دکھا ہے، تمہارا کوئی بھی نفل یا فرض قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ماں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ 6 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ سفر میں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ایک پہاڑی کے راستے سے آ رہے ہیں، اور یہ 3 افراد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ حضرت آمنہ، اور ایک باندی ایمن، کہ راستے میں اچانک والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایک پہاڑی کے اوپر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت ایمن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے نیچے لائیں، پہاڑی سے اتارا، 6 سال کی عمر ہے، پہلی موت دیکھی ہے۔ جب نیچے لے کر کے آئیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور جا کر کے اس طرح اپنی ماں کی قبر کو لپٹ کر کے رونے لگے۔ ایمن پھر پیچھے سے گئیں اور سنا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تم تو جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، پھر تم چھوڑ کر کے کیوں چلی گئیں؟ حضرت ایمن اللہ کے نبی علیہ السلام کو نیچے لانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ چھڑا دیتے ہیں۔ اب یہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت تھی، 57 سال کا عرصہ گزر گیا، 57 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے جاتے ہیں، صحابہ کرام کا ایک بڑا قافلہ ہے، بڑا قافلہ، آپ ابوا کی طرف سے جا رہے ہیں، تو آپ نے راستے میں اس پہاڑی کی طرف اونٹنی کو موڑ دیا جس پہاڑی کے اوپر اما آمنہ کی قبر تھی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ آپ نے اس پہاڑی کے قریب اونٹنی لے جا کر کے بٹھا دی، اور آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور ماں کی قبر کے پاس اس طریقے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور ایسے پیر رکھ کر کے ایسے آپ نے سر دے کر کے رونا شروع کیا۔ اتنا روئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ آپ کا احرام پورا تر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اماں اگر آپ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہو چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی، اور آپ پیچھے سے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں آپ کی آواز سن کر کے نماز توڑ دیتا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا، لیکن آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتی،
اور ماں باپ کی جو نافرمانی کی جا رہی ہے اسے دیکھ کر کے دل روتا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو آج بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جن سے یہ پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی علاقے سے بیان کر کے آ رہا تھا، راستے میں ایک فٹ پاتھ کے اوپر چل رہا تھا، تو دور سے ایک فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے شخص نے مجھے آواز دی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ معذور آدمی ہے اور اس کا جسم سڑ رہا ہے، جسم سے مواد بہہ رہا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر ہزاروں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اس کے پاس رکنا مشکل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کی آواز سن کر کے اس کے پاس گیا، تو اس نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ آپ شاید عالم معلوم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی الحمدللہ میں عالم ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میری درد بھری کہانی کو سن کر کے لوگوں کو بتائیے اور لوگوں کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا کہانی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں نے بڑی ناز و نعمت کے ساتھ مجھے پالا، میری ہر خوشی کا خیال رکھا، اس نے اپنی جوانی کو میرے اوپر نچھاور کر دیا اور میرے لیے محنت کرتی رہی یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا۔ جب میں جوان ہوا تو میری ماں کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کے لیے حسین و جمیل عورت کا انتخاب کروں گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری ماں نے ایک خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح کرا دیا۔ اب اس خوبصورت لڑکی کے پیار میں ایسا اندھا ہوا کہ ہر روز اپنی ماں سے ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لڑا کرتا تھا۔ میری بیوی لڑتی تھی، میں اپنی بیوی کی بات مان کر کے اپنی ماں کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں کہیں باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ میری بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ میں نے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں مجھ سے لڑی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی محبت میں آ کر غصے میں اپنی ماں کے چہرے کے اوپر چماٹ مار دیا۔ جیسے ہی اپنی ماں کے تھپڑ مارا ہے، اس ماں کی آہ نکلی اور اس ماں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا کہ میرے اللہ، میں نے اس لیے اپنی اس اولاد کو نہیں پالا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 8 دن تک میری ماں اسی صدمے میں روتی رہی اور روتے روتے اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میرے اللہ، میں نے اس اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں پالا تھا کہ یہ دن دیکھوں کہ یہ میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے۔ 8 دن گزر گئے۔ 8 دن گزرنے کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ میرے جسم کے اوپر ایک پھوڑی نکلی، وہ پھوڑی بڑھتی چلی گئی، ناسور بن گیا، اس میں مواد پیدا ہو گیا، اور جب مواد پیدا ہوا ہے تو اتنی سڑن پیدا ہو گئی کہ گھر والوں نے بھی گھن محسوس کرنا شروع کر دی۔ میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال کر کے راستے میں پھینکوا دیا۔ آج میں یہاں پڑا ہوں، میرے جسم کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہیں، میرے جسم سے مواد نکل رہی ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں،
یہ جو میرا حال ہوا ہے یہ میری ماں کی بددعا کے نتیجے میں ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے، نوجوانوں کو سمجھائیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ورنہ ان کی بھی دنیا اور آخرت میری طرح تباہ ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور بدتمیزی، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ستانا، یہ ایسا زہریلا سلسلہ ہے جو بہت آگے تک جاتا ہے۔ شیخ عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسہ شاہی کے شیخ الحدیث گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے متعلقین میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کو مارتا ہوا گھر سے باہر لایا، اور گھر کے باہر ایک جگہ کوڑی پڑی ہوئی تھی، وہاں لا کر کے اس نے اپنے باپ کو پٹک دیا۔ باپ کچھ نہیں بول رہا منہ سے، اس کی آنکھوں سے صرف آنسو نکل رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ بیٹا اپنے باپ کو اس کوڑی سے مار کر کے آگے لے جانا چاہتا ہے، باپ کی چیخ نکل گئی اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا بس کر، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتا ہوا لایا تھا۔ یہ زہریلا سلسلہ ہے۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، ماں باپ کو ستایا، تو یاد رکھیں کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے گی۔ آج ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے ترس جاتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، اپنی اولاد کے دیدار کے لیے ترستے ہیں۔ ماں باپ کو ایسا بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہماری جوانی کو پروان چڑھانے میں کوئی قربانی نہیں دی، اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے بوڑھے ماں باپ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی اولاد مہینہ گزر جاتا کبھی بات بھی نہیں کرتی، ہم لوگوں سے بھیک مانگ کر کے اپنے خرچے چلاتے ہیں، کبھی اولاد نہیں پوچھتی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا۔ ہم نے تو کبھی ان کے حق میں حق تلفی نہیں کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں باپ اگر کسی کام کو کہیں تو ان کے کام کو ٹالنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں طرز سکھایا اور کہا کہ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو، ان سے جب بات کرو نرم انداز میں کرو، نرم لہجے میں کرو، غصے کے انداز میں مت کرو۔ آج دیکھنے میں آتا اور عام ہے یہ چیز، آج نوجوانوں کو دیکھو، دوستوں میں ملتے ہیں، گھر کے باہر بڑے خوش رہتے ہیں، ہنسی مذاق کریں گے، خوشی کے ساتھ رہیں گے، لیکن گھر کے اندر آئے تو ماں باپ کو دیکھ کر کے ان کی بھویں چڑھ جاتی ہیں، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کریں۔ اگر ہم نے ماں باپ کا دل جیت لیا، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کیا، تو ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ ایک مقولہ سنا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے کہا کہ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ کا دل خوش ہے تم سے، ماں باپ کا دل خوش ہے، تو اگر دنیا کے تمام اولیاء اللہ مل کر کے تمہارے لیے بد دعا کرے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کی بد دعا۔ لیکن اگر ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے اور دنیا کے اولیاء اللہ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں، تو یاد رکھیں کہ کسی کی دعا تمہارا بیڑا غرق ہونے سے نہیں روک سکتی، بیڑا غرق ہو کر کے رہے گا اگر ماں باپ کا دل دکھا ہے۔ اس لیے ہم ماں باپ کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں
تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانا آسان کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔